حضرات آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر آجر اور مزدوروں کے کیا حقوق ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑی بڑی عمارت تعمیر کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑے بڑے بنگلے تعمیر کرتے ہیں۔ ان مزدوروں کے کیا حقوق ہیں؟ اسلام نے ان کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الاحکام۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے۔ پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کے اندر مزدوروں کے حقوق ہیں۔ حضرات افسوس کی بات تو یہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزدور سے کام تو کراتے ہیں لیکن پوری مزدوری نہیں دیتے ہیں، مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اور بعض خبریں تو یہاں تک سننے کو ملتی ہیں کہ بعض لوگ کام کراتے ہیں اور 1 مہینہ کام کراتے ہیں، 2 مہینے تک کام کراتے ہیں، اور کام کراتے کراتے جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اپنے شہر کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو مزدوروں کو مزدوری دینا نہ پڑے۔ حضرات یہ مزدور لوگ جب اپنے سیلری سے مایوس ہو جاتے ہیں، جب یہ مایوس ہو جاتے ہیں تو اپنے وطن کو واپس لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر یہ آ کر کے اپنے گھروں کے اندر رہنے لگتے ہیں۔ حضرات ایسے لوگ جو مزدوروں کو مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں یہ بہت ہی بڑے ظالم ہیں، شریعت کی نگاہ میں یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث سماعت فرمائے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استجار أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره، رواه البخاری في کتاب الاجارات۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الاجارات کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف کل قیامت کے دن میں مدعی بن جاؤں گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے رجل اعطى بی ثم غدر، اللہ عز و جل فرماتا ہے ایک وہ انسان جس نے میرا نام لے کر کے عہد و پیمان کیا، کوئی وعدہ کیا، ثم غدر، پھر اس نے غدر کیا، پھر اس نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ حضرات کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی انسان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں کل دن کے 12 بجے آپ کو 10,000 روپیہ دے دوں گا، اور اس بات پر وہ اللہ کا نام لیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ کو کل دن کے 12 بجے میں 10,000 روپیہ دے دوں گا، اور پھر جب کل آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ آپ فون لگاتے ہیں یا تو فون بند آتا ہے، یا تو پھر جب فون لگ بھی جاتا ہے تو فون ریسیو نہیں ہوتا ہے۔ حضرات یہ اللہ کا نام لے کر کے یہ دھوکہ دینا ہے۔ حضرات ایسے انسان کے خلاف، ایسے مجرم کے خلاف کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مدعی بنے گا، اور یہ مجرم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے مدعا علیہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین اس مجرم سے سوال کرے گا، بتا تو نے میرا نام لے کر کے لوگوں کو دھوکہ کیوں دیا؟ تو نے میرا نام لے کر کے عہد و پیمان کیا، پھر اس عہد کو کیوں توڑا؟
جب اس انسان کے پاس، اس مجرم کے پاس صفائی کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس مجرم کو اٹھائے گا اور جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ حضرات، اس سے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ وعدہ کریں، آپ وعدہ کو ضرور پورا کیا کریں۔ اسی طرح دوسرا انسان، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ایک انسان ہے جو ایک آزاد انسان کو اٹھا کر کے بیچ دیتا ہے اور پھر اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کی قیمت کو کھا لیتا ہے۔ حضرات، آج کل بہت ساری خبریں ایسے سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں انسان کو اغوا کر لیا گیا اور پھر اس کو فلاں جگہ پر جا کر کے اس کو بیچ دیا گیا، اس کی قیمت کھا لی گئی۔ حضرات، شریعت کی نگاہ میں یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ حضرات، اس جرم کے اندر 3 طرح کے جرم شامل ہے۔ پہلا جرم، ایک آزاد انسان کو غلام بنانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح ناحق انسان کو بیچ دینا، یہ دوسرا جرم ہے، اور اس کو بیچ کر کے پھر اس کی قیمت کو کھا لینا، یہ تیسرا جرم ہے۔ ایسے مجرم کے خلاف اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مدعی بن جائے گا، اور یہ مجرم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے مدعا علیہ بن کر کے کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس انسان سے پوچھے گا، بتا تو نے دنیا کے اندر ایک آزاد انسان کو غلام بنا کر کے بیچ کر کے اس کی قیمت کیوں کھائی؟ اس انسان کے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ انسان اپنی صفائی پیش نہیں کر پائیں گے، اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا، جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ حضرات، یہ جو خبریں آ رہی ہیں، ہم جو گاہے بگاہے اس طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں انسان کو اٹھا کر کے بیچ دیا گیا، حضرات، یہ اسلام کی نگاہ میں بہت ہی بڑا جرم ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، تیسرا انسان، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، ایک انسان ہے جو اپنے مزدور سے پورا کام لیتا ہے، لیکن پورا کام لینے کے بعد پوری مزدوری نہیں دیتا ہے۔ حضرات، ایسا انسان بھی بہت ہی بڑا ظالم ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس حدیث کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ پوری مزدوری نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جب کچھ دن گزر جاتے ہیں مزدوری دینے سے انکار کر دیتے ہیں، مزدوری نہ دینے کی وجہ سے شہر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات، ایسے سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مجرم ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مدعی بنے گا، اور یہ لوگ مدعا علیہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے ظالموں سے سوال کرے گا، بتا تو نے مزدوروں سے کام تو لیا لیکن پوری اجرت کیوں نہیں دی؟ تو نے اجرت دینے میں ٹال مٹول کیوں کی؟ اس انسان کے پاس، اس ظالم کے پاس بھی صفائی میں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا، جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ حضرات، اگر آپ اپنے گھروں کے اندر مزدوروں سے کام کرواتے ہیں تو اسلام نے مزدوروں کو جو حقوق دیے ہیں کہ پسینے کو سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دو، حضرات آپ اس حقوق کا خاص خیال رکھیں، مزدوروں کو ان کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کریں۔ حضرات، یہ اسلام کے اندر آجر اور مزدوروں کے حقوق ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔